خوشبو سے معطر ہے وحدت کی خزانوں کے۔ جناب اشفاق نظامی صاحب جو بہت اچھے کلام سے آپ کو اور ہمیں نواز رہے تھے، اور آپ نے بھی انہیں داد و تحسین سے نوازا۔ اب ہماری فہرست میں صرف 2 نام باقی ہیں، ایک مقامی شاعر اور ایک بیرونی شاعر کا۔ آج کے صاحب جشن آج کے صاحب جشن قبلہ علی مرتبہ ڈاکٹر انجم بارہ بنگی سے۔ آئیے حضرات، سید روشن صاحب کی شاعری میں زندگی کی حقیقت کو بہت آسانی سے اور بہت سادگی سے جس کی شاعری میں پایا جاتا ہے وہ ہیں جناب سید روشن صاحب۔ آپ نے کئی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، آپ کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں جن میں مخصوص ہیں خواب خوش رنگ اور نئے موسموں کا پہلا دن، ایسے کئی آپ کی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہے۔ میں ان کو انہی کے اس ایک مطلع ایک شعر کے ساتھ آپ سے مخاطب کرانا چاہتا ہوں کہ تو نہ کر تنقید، تے میں اترنا چھوڑ دے، حوصلہ افزائی کر لفظوں کا پیچھا چھوڑ دے۔ اپنی تنہائی کا شکوہ ہم سے وہ کیوں کر کرے، اپنی تنہائی کا شکوہ ہم سے وہ کیوں کر کرے، ہم نے اس سے کب کہا تھا ملنا جلنا چھوڑ دے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں آپ کے اپنے محبوب شاعر جناب سید روشن صاحب۔ بہت شکریہ۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت کو میرے محسن ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو سنا جائے، میرا وقت بھی ان کو دے دیا جائے، ایسا کوئی بات نہیں کہ میں مختصر سا چھوٹی سی غزل، ایک غزل پڑھوں گا بس۔ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں کہ یہ دنیا ایک فسانہ ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یہ دنیا ایک فسانہ ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، کہاں کس کا ٹھکانہ ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ واہ! ہزاروں فلسفی سمجھے نہ دانشور سمجھ پائے۔ واہ! ہزاروں فلسفی سمجھے نہ دانشور سمجھ پائے، یہ جیون ایک معمہ ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ واہ! اور شعر دیکھیں کہ ارشاد سکندر ہے یہاں کوئی، بہادر شاہ ظفر کوئی، سکندر ہے یہاں کوئی، سکندر ہے یہاں کوئی، بہادر شاہ ظفر کوئی، نصیبوں میں لکھا کیا ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ کیا کہنا، سکندر ہے یہاں کوئی، بہادر شاہ ظفر کوئی، نصیبوں میں لکھا کیا ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ ہنسی منظر میں کھویا تھا، لگی تھی آنکھ جب میری، تغیر میں زمانہ ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ بہت اچھے۔ اور سمجھتے ہیں سرابوں کو جو روشن چشمہ صحرا، سمجھتے ہیں سرابوں کو جو روشن چشمہ صحرا، نظر کا ایک دھوکہ ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ واہ! مشاعرہ ختم تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک ہی چلے گا نظام۔ اس مشاعرے کو ملتوی کیا جائے گا آئندہ سال تک کے لیے۔ اس سے قبل آج کے صاحب جشن یہ ایک شخص نہیں بلکہ شخصیت ہے، یہ فرد نہیں بلکہ انفرادیت ہے،
جہاں جہاں اردو زبان کو لکھا پڑھا بولا اور سمجھا جاتا ہے، جہاں مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی وہ ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہندوستان سے باہر کئی دیشوں میں، کئی ممالک میں آپ کا جشن بھی ہوا ہے، اور آج بھی یہاں ان کا جشن منعقد کیا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کمیٹی کے تمام لوگوں کو، کہ آپ کا مشاعرہ آج کامیاب ہو گیا۔ صوفی الطاف بابا صاحب، حاجی جمیل صاحب، امجد بھائی، امداد بھائی اور مسید بابو جی، تمام لوگ، ایوب عاصم صاحب نے بہت اچھی فہرست بنائی اور ان کا یہ مشاعرہ کامیاب ہوا۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بار ان تمام لوگوں کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ پھر میرا ساتھ دے، میں ان کو کس طرح سے بلاؤں۔ میری ادب سے آشنا زبان، میری ادب سے آشنا زبان نہایت ادب سے التماس کرتی ہے کہ جناب ڈاکٹر انجم بارابنکی صاحب تشریف لائیں۔ میں اس وقت مجھے شعر یاد آ رہے کسی کے، کہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، تجھ کو پکاروں میں تو تجھی کو سنائی دے، تجھ کو پکاروں میں تو تجھی کو سنائی دے، اے کاش اس مقام پہ لے جائے اس کا پیار، وہ کامیاب ہونے پہ مجھ کو بدھائی دے، اور اتنا تو تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں آج کے صاحب جشن قبلہ علی مرتبت ڈاکٹر انجم بارابنکی صاحب۔ میں حقیر ابن فقیر انتہائی متشکر ہوں اپنے عزیز دوست ایوب عاصم کا، کہ جن کی محبت میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا، بسمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ طالب علم بھی بہت ساری محفلوں میں ان کی قربت میں، ان کی صحبت میں رہا ہے۔ میں کوئی 25 برس پہلے اس محبت کے شہر میں حاضر ہوا تھا ایک نعتیہ مشاعرے میں، جب بھی یہاں میرا ان کا ساتھ رہا، اور دیگر رتلام میں، برہان پور میں، بھوپال میں، آس پاس بہت ساری محفلوں میں ان کی محبتیں مجھے حاصل رہی۔ آج کی محفل میں حاضری کی ایوب عاصم کی محبت اور ان کا حکم، چھوٹوں کا حکم جو ہے وہ محبتوں کا حکم ہوتا ہے، جس کو عقیدت کے ساتھ قبول کیا جانا چاہیے۔ نہیں صاحب، حکم تو یہی میں چونکہ بنیادی طور پر غزل کا خادم ہوں، اور جو کچھ بھی بات کروں گا وہ غزل کے حوالے سے کروں گا، مگر یہاں آ کے الطاف بابا، امجد بھائی، ان لوگوں سے، امداد بھائی، ان لوگوں سے مل کے ایسا لگا کہ زندگی کے آثار ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ جس طرح کی محبتوں سے محفل آراستہ کرتے ہیں، اپنا خون جگر صرف کرتے ہیں، کم ہوتا ہے۔ کیا کہنا بھائی، واہ واہ۔ ورنہ رات کے اس حصے میں کرسیوں کو غزل سنانے کا، کرسیوں کو شاعری سنانے کا کوئی مطلب ہوتا نہیں۔ شاعری مگر سنانے کے لیے جو 10-20 ہزار لوگوں کی ضرورت نہیں، میرا 10-20 دلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ ایک بار زوردار تالیاں بجائے صاحب ڈاکٹر صاحب۔ میں تو یہ انجم بھائی سے کہہ رہا تھا کہ مونگ پھلی کے دانے 1000 سے اچھا یہ ہے کہ ایک آدھ بادام کا دانہ کھائے۔ ہاں تو یہ سب بادام کے دانے، کیا بات ہے، ہمارے حصے میں جتنے لوگوں کو ہونا چاہیے وہ ہیں۔ میں ایک نعت کے چند شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گفتگو نہ کر کے
غزل کے مشاعرے میں نعت کے یا منقبت کے شعر میں گریز کرتا ہوں، مگر یہاں ابتدا سے یہ ماحول رہا، یہ ماحول رہا، تو اس لیے میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ شعر سناؤں، آپ کو ٹھیک لگیں گے انشاءاللہ۔ اجازت ہے؟ جی انشاءاللہ۔ کبھی میں دیکھ کے نہیں پڑھتا ہوں، مگر یہ نعت چونکہ نعت کے مزاج سے تقریباً مختلف ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں طالب علم ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں، مطلب عرض کرتا ہوں کہ جب ذکر مصطفیٰ میں جلائیں گے ہم چراغ، جب ذکر مصطفیٰ میں جلائیں گے ہم چراغ، بس سنیے گا آپ کو اچھا لگے گا، جب ذکر مصطفیٰ میں جلائیں گے ہم چراغ، پلکوں پہ جگمگائیں گے پھر دم بدم چراغ، واہ پلکوں پہ جگمگائیں گے کیا کہنے، جن کو نبی کے اسوہ حسنہ سے عشق ہے، جن کو نبی کے اسوہ حسنہ سے عشق ہے، ان کے بنے ہیں راہ میں نقش قدم چراغ، ان کے بنے ہیں نقش قدم کیا معیاری کلام سنا رہے ہیں، واہ، ان کے بنے ہیں راہ میں نقش قدم چراغ، یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، سرکار نے جلائے ہیں کتنے اہم چراغ، ارے واہ 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 واہ، کتاب میں سرکار نے جلائے ہیں کتنے اہم چراغ۔ اب یہ شعر صحیح بات سنیے گا کہ اللہ کے کرم سے میری گزارش ہے، امداد بھائی پلیز آپ بیٹھیے، صرف سنیے آپ پلیز۔ نہیں وہ تو جو ان کا وہ تو یہ تو سبھی کے لیے، واہ آئے ہائے، ادھر سے انجم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، علی بابا بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے، ابا بھی آپ کا استقبال کریں گے، آئے ہائے ہائے۔ یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں جی، یہ شعر عرض کرتا ہوں بطور خاص کہ اللہ کے کرم سے دعائے رسول سے، اللہ کے کرم سے دعائے رسول سے اسلام کو ملے ہیں کئی محترم چراغ، اللہ کے کرم سے دعائے، کیا کہنا، اللہ کے کرم سے ارے واہ واہ، ارے واہ واہ، اللہ کے کرم سے دعائے رسول سے اسلام کو ملے ہیں کئی محترم چراغ۔ اب شعر عرض کرتا ہوں کہ ایسے چراغ جن کی ہوائیں بھی تھی مرید، ایسے چراغ جن کی ہوائیں بھی تھی مرید، دربار مصطفیٰ میں تھے اتنے اہم چراغ، ایسے چراغ جن کی ہوائیں بھی تھی مرید، دربار مصطفیٰ میں تھے اتنے اہم چراغ، وہ جنگ بدر جس میں ہزاروں کے سامنے، وہ جنگ بدر جس میں ہزاروں کے سامنے روشن رہے تھے 313 اہم چراغ، روشن رہے تھے 313 اہم چراغ، جو بھی اب یہ چونکہ غزل کا بنیادی خادم ہوں تو یہ شعر سنیے کہ جو بھی لکھے گا شعر محمد کی شان میں، جو بھی لکھے گا شعر محمد کی شان میں، اس کے لیے بنیں گے یہ کاغذ قلم چراغ، اس کے لیے بنیں گے یہ کاغذ قلم، کیا کہنے کیا کہنے، واہ ارے واہ، ارے نہیں آئے گا، ہائے 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 ہائے، سب رکھتے جاؤ، بعد میں پھر اکیڈمی طرف سے ہائے ہائے ہائے، یہ سب تورک ہے بیٹا، واپس کریم کا آنے والے، کیا کہنے کیا کہنے، بقیہ جو ہے پول میں چھپ گئے ہیں، نہیں آپ بہت ابھی مجھے منصور نے حکم دیا تھا بابا نے میری نالائکی کہ میں بخار نے گھیر لیا نہیں آ سکا، بہرحال معذرت خواہ ہوں، جو بھی لکھے گا شعر محمد کی شان میں اس کے لیے بنیں گے یہ کاغذ قلم چراغ، اس بار قربتوں کی خوشی سے نواز دیں، اس بار قربتوں کی خوشی سے نواز دیں، کب تک سہیں گے آپ سے دوری کا غم چراغ، سہیں گے آپ سے دوری کا غم،
چراغ روشن کیے تھے جیسے اویس و بلال نے، روشن کیے تھے جیسے اویس و بلال نے، جلتے ہیں اس طرح سے زمانے میں کم چراغ۔ یہ شعر بطور خاص آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ جب اذن باریابی ملے گا تو دیکھنا، جب باریابی ملے گا تو دیکھنا، جائیں گے دوڑتے ہوئے سوئے حرم چراغ۔ باریابی ملے گا تو دیکھنا، باریابی ملے گا تو دیکھنا، جائیں گے دوڑتے ہوئے سوئے حرم چراغ۔ اب 3 شعر منقبت کے سناتا ہوں، سلام کے بلکہ پھر منقبت کے شعر سناتا ہوں کہ یہ بطور خاص سنیے گا، خاص طور سے کہ علی کا نام ہے دل کے حسین کاغذ پر، علی کا نام ہے دل کے حسین کاغذ پر، اسی لیے تو ہمیں ہے یقین کاغذ پر۔ کیا کہنا، قرآن پاک میں مرکز اور زیر زبر سب جی یہ مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی اندر کا جیل بھی مجبور ہوتا ہے کچھ چیزیں بتانے کے لیے، مگر یہاں ظاہر ہے کہ نہیں بتانا چاہیے کہ علی کا نام ہے دل کے حسین کاغذ پر، اسی لیے تو ہمیں ہے یقین۔ وہ میں بوتراب لکھوں آنسوؤں سے سوچا ہے، میں بوتراب لکھوں آنسوؤں سے سوچا ہے، سمٹ رہی ہے ابھی سے زمین کاغذ پر۔ میں ارے واہ واہ واہ، آنسوؤں سے سوچا ہے، میں سمٹ رہی ہے ابھی سے زمین کاغذ پر، واہ، سمٹ رہی ہے ابھی سے زمین کاغذ پر، سمٹ رہی ہے ابھی سے زمین کاغذ پر۔ وہ خاص طور سے سنیے گا، ارشاد علی، سمٹ رہی ہے ابھی سے زمین کاغذ پر، وہ جس کے نام کی وسعت سے یہ زمین کم ہے، واہ، وہ جس کے نام کی وسعت سے یہ زمین یہ زمین کم ہے، میں اس کا نام لکھوں کیا مہین کاغذ پر۔ وہ جس کے نام کی وسعت سے، علی کے نام کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں، بے شک، وہ جس کے نام کی وسعت سے یہ زمین کم ہے، میں اس کا نام لکھوں کیا مہین کاغذ پر۔ اب 3 شعر وہ سناتا ہوں آپ کو سلام کے کہ ذکر سرور ہو رہا ہے ذکر ربانی کے ساتھ، ذکر سرور ہو رہا ہے ذکر ربانی کے ساتھ، مشکلیں سب حل ہوئی جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، ذکر سرور ہو رہا ہے ذکر ربانی کے ساتھ، مشکلیں سب حل ہوئی جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، نام کچھ تو بھی بتا ترتیب سے نہر فرات، نام کچھ تو بھی بتا ترتیب سے نہر فرات، کتنے پیاسوں کا حوالہ ہے تیرے پانی کے ساتھ، نام کچھ تو بھی بتا ترتیب سے نام کچھ تو بھی بتا ترتیب سے نہر فرات، کتنے پیاسوں کا حوالہ ہے تیرے پانی کے ساتھ۔ ذکر سرور ہو رہا ہے ذکر ربانی کے ساتھ، مشکلیں آسانی کے ساتھ، نام کچھ تو بھی بتا ترتیب سے نہر فرات، کتنے پیاسوں کا حوالہ ہے تیرے پانی کے ساتھ، کیا کہنے، واہ، پیاسوں کا حوالہ ہے تیرے پانی کے ساتھ، شام کے نام کچھ تو بھی بتا ترتیب سے نہر فرات، کتنے پیاسوں کا حوالہ ہے تیرے پانی کے ساتھ، کیا کہنا، شام کے دربار میں ہے خطبہ زینب کی گونج، واہ، شام کے دربار میں ہے خطبہ زینب کی گونج، دل ہلے جاتے ہیں سب کے تخت سلطانی کے ساتھ، دل ہلے جاتے ہیں سب کے تخت سلطانی کے ساتھ، شام کے دربار میں ہے خطبہ زینب کی گونج، دل ہلے جاتے ہیں سب کے تخت سلطانی کے ساتھ۔ اب میں
نام کچھ تو بھی بتا ترتیب سے نہر فرات، واہ کتنے پیاسوں کا حوالہ ہے تیرے پانی کے ساتھ۔ واہ واہ ایک نام لے کے دھیرے سے دریا کے کان میں، ایک نام لے کے، واہ ایک نام لے کے دھیرے سے دریا کے کان میں ہم نے ہوا کو باندھ دیا باغبان میں۔ ایک نام لے کے دھیرے سے دریا کے کان میں ہم نے ہوا کو، اب یہ شعر سنا دے تب پھر آپ کی محبت کہ ایک نام لے کے دھیرے سے دریا کے کان میں ہم نے ہوا کو باندھ دیا باغبان میں، محفل میں آؤ دیکھو مساوات حیدری، واہ محفل میں آؤ دیکھو مساوات حیدری، قطرے بھی بولتے ہیں سمندر کی شان میں، واہ قطرے بھی بولتے ہیں سمندر کی شان واہ 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 قطرے بھی بولتے ہیں سمندر کی شان میں۔ بھائی نے غزل کے حکم دیا ہے، حالانکہ وہی شعر انہوں نے میرے اعزاز نامے میں درج کیا ہے۔ اب میں غزل کی طرف آتا ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ محفل میں آؤ دیکھو مساوات حیدری، قطرے بھی بولتے ہیں سمندر کی شان میں۔ اب میں غزل کے شعر سناتا ہوں۔ جی ارشاد۔ مطلع بطور خاص کی جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا، جب چمکنے لگا بطور خاص آپ کی محبت ہے۔ ستارہ میرا، جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا، خود بخود بننے لگے لوگ سہارا میرا، واہ خود بخود بننے لگے لوگ سہارا میرا۔ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں اپوروا جی، یہ بھاسکر سے ہیں اور میں اس شہر سے آیا ہوں جہاں سے بھاسکر پوری دنیا میں ہے۔ تو میں بھوپال کا آدمی ہوں۔ رویش جی کا بڑا، ہماری آئی ڈی کھولیں گے تو ہم کو ہار پہناتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہاں جب تک وہ بیچارے زندہ رہے تو بڑے محبتوں کے آدمی تھے، تو ہر سال مشاعرہ کرتے تھے، بڑا کامیاب۔ 2 مشاعرے میں نے بھی ان کے کروائے۔ پھر اب بھوپال اسو کمیٹی کرائی، بڑا استقبال ہے آپ کا، یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مطلب پڑھتا ہوں کہ جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا، خود بخود بننے لگے لوگ سہارا میرا۔ شعر سناتا ہوں کہ اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونڈتا ہے، اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونڈتا ہے، جس نے پہنا ہے کئی سال اتارا میرا۔ اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونڈتا ہے، اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونڈتا ہے، اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونڈتا ہے، جس نے پہنا ہے کئی سال اتارا میرا۔ کچھ نشہ کم ہو امیر، صحیح بھائی شعر سنیے گا، کچھ نشہ کم ہو امیری کا تو آ کر دیکھو، کچھ نشہ کم ہو امیری کا تو آ کر دیکھو، کیسے ہوتا ہے غریبی میں گزارا میرا۔ کچھ نشہ کم ہو امیری کا تو آ کر دیکھو، کیسے ہوتا ہے غریبی میں گزارا میرا۔ یہ شعر سنیے گا کہ کچھ نشہ کم ہو امیری کا تو آ کر دیکھو، کیسے ہوتا ہے غریبی میں گزارا میرا۔ موج و گرداب بھی دشمن ہیں مگر چھوٹے ہیں، موج و گرداب بھی، میں بڑا چونکہ کچھ سلسلے کا معاملہ ایسا ہے کہ نئی غزل کے اہم ترین شاعر ہیں ڈاکٹر بشیر بدر، میں ان پر اتھارٹی لفظ بڑا کمزور سا ہے، تو ماسٹری کہہ سکتے ہیں اس کو کہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو ایسے میں اپنی راہ الگ نکالنا، اپنا اسلوب الگ بنانا، ان موضوعات کو غزل کا حصہ بنانا جو غزل میں ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں، جن کا تذکرہ نہیں ہو رہا، تو بڑی دشواری ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھ کے ضرور سنیے گا کہ موج و گرداب بھی دشمن ہیں مگر چھوٹے ہیں، دشمن خاص ہے دریا کا کنارہ میرا، دشمن خاص ہے دریا کا کنارہ میرا۔ پیار کے ہر رنگ کو دستور ہونا چاہیے، پیار کے ہر رنگ کو دستور ہونا چاہیے، یہ گزارش ہے، اسے منظور ہونا چاہیے۔
یہ گزارش ہے، اسے منظور ہونا چاہیے۔ اب یہ شعر سناتا ہوں آپ کو کہ کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ، کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ، ان کو شاعر تو نہیں مزدور ہونا چاہیے۔ کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ، کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ، ان کو شاعر تو نہیں مزدور ہونا چاہیے۔ شہرتوں کے پھول، یہ امجد بھائی آپ کی نظر ہے، شہرتوں کے پھول قدموں میں پڑے ہیں دیکھیے، آپ کو تھوڑا بہت مغرور ہونا چاہیے۔ شہرتوں کے پھول قدموں میں پڑے ہیں دیکھیے، آپ کو تھوڑا بہت مغرور ہونا چاہیے۔ وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے، ایک ہی نام میں لذت ہے، وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے، اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے، اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے۔ یہ بھی شعر آپ کی نظر ہے کہ ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا، ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا، تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے، ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا، ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا، تمہاری بات اچھا، ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا، تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے۔ مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ، مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ، میں مٹی ہوں میری عظمت بہت ہے۔ مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ، مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ، مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ، میں مٹی ہوں میری عظمت بہت ہے۔ کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو، کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو، تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے، کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو، تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے۔ ایک اس میں میرا دکھ ہے، وہ دو مصروں میں عرض کرتا ہوں کہ غزل خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو، غزل خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو، میاں اس کام میں محنت بہت ہے۔ غزل خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو، خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو۔ ترنم کے شعر ہیں، ارے اتنے اچھے اچھے ترنم ہو چکے، ہمارے انجم بھائی جیسا ترنم پڑھ چکے ہیں، جیسا کلام سنا چکے ہیں، ہمارا تو کلیجہ نکل جائے، اتنی ہائی فیس پہ۔ تم نے دیکھا نہیں جوانی میں ہم لگاتے تھے آگ پانی میں، اب کچھ سب ہو گیا، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ نہیں تو اب بھی لگا سکتے ہو، کیونکہ یہ دور ترقی بھی آفت کی نشانی ہے۔ بچوں پہ بڑھاپا ہے، بوڑھوں پہ جوانی ہے، یہ تو کر سکتے ہو، تو آج بھی آپ ہے نا سنائی کرنا۔ نہیں ابھی سنا دیں گے، گھڑی دیکھ رہے، تم نے دیکھا نہیں جوانی میں ہم لگاتے تھے آگ پانی میں، دھول اڑنے لگی اداسی کی، تم نے کیا کہہ دیا روانی میں، تم نے کیا کہہ دیا روانی میں، تم گزارو سکون کے لمحے، ہم تو ہیں کربلا ثانی میں، تم گزارو سکون کے لمحے، ہم تو ہیں کربلا ثانی میں۔ ایک دو تین شعر اور سناتا ہوں کہ ہر طرف دھوم ہے لفظوں کی بدولت میری، ہر طرف دھوم ہے لفظوں کی بدولت میری، کچھ بڑے لوگ بھی کرنے لگے عزت میری، ہر طرف دھوم ہے لفظوں کی بدولت میری، کچھ بڑے لوگ بھی کرنے لگے عزت میری، ایک کاغذ پہ میرا نام پتہ بھی لکھ لو، ایک کاغذ پہ میرا نام پتہ بھی لکھ لو، جانے کس موڑ پہ پڑ جائے ضرورت میری، ایک کاغذ پہ میرا نام پتہ بھی لکھ لو، جانے کس موڑ پہ پڑ جائے ضرورت میری۔ داد بھائی شعر سنیے، حاجی صاحب شعر سنیے، جانے کس موڑ پہ پڑ جائے ضرورت میری، میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں پھر بھی، میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں پھر بھی، لوگ کرتے ہیں ہواؤں سے شکایت میری، میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں پھر بھی، میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں پھر بھی، لوگ کرتے ہیں ہواؤں سے شکایت میری، دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں، دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں، شام کے بعد الجھتی ہے طبیعت میری، دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں، آبادی کے ویرانے میں، دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں، شام کے بعد الجھتی ہے طبیعت میری۔ ایسے کچھ لوگ ہیں اس شہر میں بے قیمت سے، ایسے کچھ لوگ ہیں اس شہر میں بے قیمت سے، جو گھٹانے پہ تلے رہتے ہیں قیمت میری، ایسے کچھ لوگ ہیں اس شہر میں بے قیمت سے، جو گھٹانے پہ تلے رہتے ہیں
قیمت میری، سب بتانا ہے کچھ چھپانا نہیں، سب بتانا ہے کچھ چھپانا نہیں، یہ رویہ تو دوستانہ نہیں، واہ یہ رویہ تو دوستانہ نہیں، جس نے مارا ہے پیٹھ پر خنجر دوست تو ہے مگر پرانا نہیں، واہ جس نے مارا ہے پیٹھ پر خنجر دوست تو ہے مگر پرانا نہیں، یہ بتاتے ہیں سب بڑے بوڑھے، جس نے مارا ہے پیٹھ پر خنجر دوست تو ہے مگر پرانا نہیں، واہ یہ بتاتے ہیں سب بڑے بوڑھے، واہ آزمائے کو آزمانا نہیں، جس نے مارا ہے پیٹھ پر خنجر دوست تو ہے مگر پرانا نہیں، دوست تو ہے مگر پرانا نہیں۔ یہ شعر پھر دکھ کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ آج کل ایک بڑی بیماری آ گئی ہے کہ جب سینئر شعراء کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کچھ بچے جو ہیں وہ اس میں ان کے کلام میں عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ الف گر گیا، یہ باہر ہو گئی، یہ بہر سے باہر ہو گیا، اس کا تلفظ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہر چند کی یہ ضروری چیزیں ہیں مگر ایک عمر کے بعد جی پہلے غزل کہنا سیکھنے کی ضرورت ہے، صحیح بات، اس کے بعد آپ یہ سب عمل کریں، مگر خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بزرگوں کی خطاؤں کو پکڑنا، اس کی گرفت کرنا بھی گناہ میں شامل ہے، بے شک تو سیکھنے کی منزل ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جس کے سب بتانا ہے کچھ چھپانا نہیں، یہ رویہ تو دوستانہ نہیں، وہ بھی کرتے ہیں فاعل فعل، وہ بھی کرتے ہیں فاعل فعل، فاعل فعل، جن کی صورت بھی اشارانہ نہیں، واہ وہ بھی کرتے ہیں فاعل فعل، وہ بھی کرتے ہیں فاعل فعل، وہ بھی کرتے ہیں فاعل فعل، جن کی صورت بھی اشارانہ نہیں۔ یہ بھائی نے دو شعر کے لیے کہا ہے، چونکہ ہم کو بس بھی پکڑنی ہے اور آپ کو گھر بھی جانا ہے، میں عرض کر دوں تو اس میں ایک غزل ہے، یہ شعر دو تین سنا دوں، جن میں کچھ میرے والد کی جھلک دکھ رہی تو ڈر بھی لگ رہا، کیا کہنا، ان کے حکم سے سرتابی تو ہم کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ اتنے قوالوں نے اور گانے والوں نے گا دیا ہے کہ وہ ہماری رہ نہیں گئی، انہیں کی ہو گئی، تو مگر ان کا حکم ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں ایک دو شعر ایک دم سے مجھے یاد آ گئے، وہ ضروری ہو گئے ہیں۔ بابا دم مدار ظاہر سجادہ نشین ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، مہک جس غم کی لاسانی رہے گی اسی کی دل پہ سلطانی رہے گی، چراغوں نے بڑی ہمت سے پوچھا ہوا کس وقت طوفانی رہے گی، چراغوں نے بڑی ہمت سے پوچھا ہوا کس وقت طوفانی رہے گی، ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، تمہیں کس روز آسانی رہے گی، ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، تمہیں کس روز آسانی رہے گی۔ وہ شعر ہے کہ کسی کا دل دکھاؤ گے تو گھر میں، کسی کا دل دکھاؤ گے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی، کسی کا دل دکھاؤ گے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی۔ اب وہ سناتا ہوں آپ کو، لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی، دو روز ہمارے ساتھ رہو، لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، دو روز ہمارے ساتھ رہو چہرے پہ چمک آ جائے گی، یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو، یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو، تم پاس رہو تم ساتھ رہو جذبوں میں کسک آ جائے گی، کچھ دیر میں بادل برسیں گے کچھ دیر میں ساون جھومیں گے، کچھ دیر میں بادل برسیں گے کچھ دیر میں ساون جھومیں گے، تم زلف یوں ہی لہرائے رہو موسم میں سنک آ جائے گی۔ کیا کہنے، کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ، کچھ دیر میں بادل برسیں گے کچھ دیر میں ساون جھومیں گے، تم زلف یوں ہی لہرائے رہو موسم میں سنک آ جائے گی، جس بات کا مطلب، اپوروا جی شعر سنیے گا، کہ جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی، جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی، یہ سوچ کے
واہ یہ ان کے توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس آستان عالیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کہ یہ سوچ کے تیرے قدموں کی کچھ خاک اڑا دی گلشن، یہ سوچ کے تیرے قدموں کی کچھ خاک اڑا دی گلشن میں، ہر پھول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جھلک آ جائے گی، ہر پھول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جھلک آ جائے گی، یہ سوچ کے تیرے قدموں کی کچھ خاک اڑا دی گلشن میں، ہر پھول میں تیرے چہرے کی تھوڑی سی جھلک آ جائے گی۔ سورج، آخری شعر اس غزل کا کہ سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو، کچھ وقت کا دریا بہنے دو، سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو، کچھ وقت کا دریا بہنے دو، جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی، جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی۔ بڑی نوازش، 3-4 شعر آپ کی خدمت میں ترنم سے، اگر عزت بچی رہی تو جی 5 بجے یہاں سے جائیں گے، تب 8 بجے صلی اللہ علیہ وسلم 3:15 تو بج گئے، آپ سنائیے۔ خواب کے بوجھ سے گر گر کے سنبھلنے والے، خواب کے بوجھ سے گر گر کے سنبھلنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے نیند میں چلنے والے، اچھے لگتے ہیں مجھے نیند میں چلنے والے۔ مردوں کے ہاتھ ایسے اچھے نہیں لگتے، کیا کہنا، خواب کے بوجھ سے گر گر کے سنبھلنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے نیند میں چلنے والے۔ یہ بھی شعر سنیے گا، ارشاد بطور خاص آپ کو انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں رہے گا۔ اس اداسی کے دھوئیں سے تو یہی لگتا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ، اس اداسی کے دھوئیں سے تو یہی لگتا ہے، بجھ گئے ہوں گے میرے نام سے جلنے والے، بجھ گئے ہوں گے ہائے ہائے ہائے، اداسی کے دھوئیں سے تو یہی لگتا ہے، بجھ گئے ہوں گے میرے نام سے جلنے والے۔ دیکھیے غزل میں کسی کو برا کہنے کے لیے کیسے کن لفظوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ واہ، خوشبوئیں ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں مانگے، واہ، خوشبوئیں ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں مانگے، ختم ہو جائیں گے سب زہر اگلنے والے، کیا کہنے، ہو جائیں گے خوشبوئیں ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں مانگے، ختم ہو جائیں گے سب زہر اگلنے والے۔ یہ شعر اپنے دوست ایوب آسن کے توسط سے آپ کی خدمت میں۔ ارشاد، وہ اگر چاہے تو پیپل میں کھجور آ جائے، کیا کہہ رہا ہو جناب، واہ واہ، وہ اگر چاہے تو پیپل میں
کھجوریں آ جائیں، ورنہ یہ باج شجر اب نہیں پھلنے والے، ورنہ یہ باج شجر اب نہیں پھلنے والے۔ آخری شعر اور آپ کی محبتوں کو سلام۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ زحمت تمام، اس لیے کہ اللہ نے یہ فن جو ہے وہ زحمت کے لیے نہیں، یہ محبت کرنے والوں کے لیے محبت کا انعام۔ آخری شعر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اچھا رکھے، اور یہ آستانہ ایسے ہی جگمگ جگمگ کرتا رہے، آمین۔ راستو آج بتا دو کہ حقیقت کیا ہے، راستو آج بتا دو کہ حقیقت کیا ہے، تھک کے کیوں بیٹھ گئے ساتھ میں چلنے والے، تھک کے کیوں بیٹھ گئے ساتھ میں چلنے والے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، محبت۔ ایک بار پھر اپنے عزیز دوست ایوب عاصم کا محبت کا بہت شکریہ۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے حنیف راہی، یہ میرے سینے میں ان کا گھر ہے، یہ ان کی بہت ساری باتوں میں اس قدر محبت رہتی کہ اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں شادی ان سے کرتا، مگر یہ بھائی ہیں تو بھائی تو سینے میں رہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، اللہ ان کو اچھا رکھے، بہت اچھے شاعر ہیں اور بڑے دوست نواز، بڑے اس زمانے میں ان سب چیزوں کا بڑا قحط ہے، نہ سچ بولنے والے ملتے ہیں نہ، اور چونکہ ہم مائک سے اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہرچند کی اللہ نے میری بھی روٹی نوکری کے علاوہ مشاعرے سے رکھی ہے، مگر میں بے ایمان آدمی بہت آسانی سے، اس میں بہت بے ایمانیاں ہیں، اور بس اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اور جیسے انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ حرام رزق نہیں آتا، تو جب مولائی کے گھر تو حرام رزق آتے ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ایک بار پھر ملائے ہم سب کو۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ بھئی آپ کا تو اپنا ایک الگ انداز ہے، علم و فراست وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ ہمارے بابا صاحب نے مجھ سے حکم دیا تھا کہ میں میرے حقیق فقیر کلام سے قبل وہ کچھ نعت سرور کائنات کے کچھ شعر فرمانا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو جنت میں آپ کے پیچھے جانا ہے، تو ہم اپنی خدمت انجام دے لیں، پھر آپ سے گزارش کی جائے۔ تو میں ایک شعر عرض کر کے پھر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت کے شعر سنا دیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں گزارش کرتا ہوں بابا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کے وقار میں مزید اضافہ فرمائے نعت سرور کائنات سے۔ گزارش، تشریف لائیں حضرات۔ ابھی آنے جانے کا سلسلہ نہ بنا، ابھی مشاعرہ ہمیں بابا سے کچھ شعر سننا ہے، اس کے بعد آج کے صدر مشاعرہ قبلہ علی مرتبت الطاف بابا صاحب سے ایک کلام سنیں گے، اس کے بعد اس مشاعرے کا۔ حاضرین محفل، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ایک بار جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیں۔ نعت پاک کے چند شعر ملاحظہ فرمائے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت کریں، اس لیے کہ
کم یا بیش کی تو کوئی کمی ہوتی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کی آواز آوی ہوتی ہے، اور جہاں ذکر رسول نعت رسول پڑھی جائے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی سر سنا جی سنا۔ اس سے کھڑا رہتا ہوں۔ بزم تاثورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، ارے نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، کہتے سبحان اللہ۔ نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور ان کا کرم ہوا کہ یہ مقدر بدل گئے، ارے ان کا کرم ہوا کہ یہ مقدر بدل گئے، ارے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، بات چلی تھی ابھی ابھی، اور میں سو رہا تھا چین سے، یہ کس نے جگا دیا، میں سو کس نے جگا دیا، ارے ماہ عرب میں آنکھ ملی تھی ابھی، ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے یہ فرشتوں سے جبرائیل، معلوم یہ فرشتوں سے جبرائیل، ارے کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی، بہت بہت ارے حق پہ شمس و ضحیٰ، ارے سیدہ فاطمہ، حق پہ شمس و ضحیٰ سیدہ فاطمہ، اور حق پہ نور نگاہ سیدہ فاطمہ،
دی جان حق کے لیے، کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے، ارے بول اٹھی کربلا سید، بول اٹھی کربلا سیدہ فاطمہ، اور ایک ہم کیا فرشتے جو کہتے ہیں سب، ایک ہم کیا فرشتے جو کہتے ہیں سب، ارے آنے والی ہے کیا سیدہ فاطمہ. سلام. دیکھیے حضرات، آپ کی سماعتیں بھی اب تھکنے لگی، یہ رات بھی سمٹنے لگی. ہم ایک بار پھر اروند اپوروا صاحب کی موجودگی میں اس مشاعرے کی ان کی پوری کمیٹی کو مبارکباد دیتے ہیں. امداد حسین چشتی صاحب، امجد بھائی، حاجی جمیل صاحب، مسید بھائی، اور اب اپوروا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ دو شبد وہ بھی کچھ کہیں آج کے اس پروگرام کے تعلق سے. امجد بھائی کا بہت اصرار ہے، اور ظاہر ہے کہ امجد بھائی کی بات مجھے ماننا ہوگی. یہ پروگرام امجد خان صاحب کا پروگرام ہے، اور مجھے رات کے 3:30 بجے آخر میں 19 سے کام ہے، اگر نہیں جانے دیا اپنے گھر تو کیا ہوگا، اس لیے ان کا حکم کی تعمیل مجھے کرنا ہے. اپوروا صاحب. بہت لمبے سمے بعد موقع ملا میرے کو، ایک بہت ہی اچھے مشاعرے میں میرے کو آنے کا موقع ملا. امجد بھائی کا شکریہ کہ بانسواڑہ میں میرے کو یہ موقع ملا ہے. بھائی صادق کا پریچے میں نے دیا تھا امجد بھائی کو، تو ساتھ میں گمنام صاحب بھی تشریف لائے. تو بانسواڑہ میں پہلا موقع ہے، میرا پہلا مشاعرہ ہے، اور تہہ دل سے شکریہ آپ سبھی کو کہ اتنے اچھے مشاعرے کے لیے، پوری کمیٹی کو، آپ کو. کہ واقعی مطلب یہاں سے جب بھی جاؤں گا تو یہ یادیں ضرور ساتھ لے کے جاؤں گا میں. شکریہ. اب ہم بہت ہی ادب کے ساتھ، میں التماس گزار ہوں، عرض گزار ہوں، آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے اس خانقاہ کے سجادہ نشین قبلہ عالی مرتبت صوفی الطاف حسین چشتی قادری صابری نقشبندی مدد اللہ العالی سے مجھے اس وقت انجم صاحب مجھے غزل پڑھ رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے صدیوں کا سفر کروا دیا ہمارے ذہنوں کو. ایسے ایسے اشعار سنائے. 2 شعر پیش کرتا ہوں اشفاق بھائی کہ مجھے دکھ ان اہل وفا کا ہے جو ہر ایک خوشی کو ترس گئے. مجھے دکھ ان اہل وفا کا ہے جو ہر ایک خوشی کو ترس گئے. جنہیں زندگی کا شعور تھا وہی زندگی کو ترس گئے. جسے زندگی کا شعور تھا وہی زندگی کو ترس گئے. وہ خزاں بھی دیکھ چکے ہیں ہم کہ بچھے تھے پھول قدم قدم. وہ خزاں بھی دیکھ چکے ہیں ہم کہ بچھے تھے پھول قدم قدم. وہ بہار بھی ہے نصیب میں کہ کلی کلی کو ترس گئے. وہ بہار بھی ہے نصیب میں کہ کلی کلی کو ترس گئے. محترم قبلہ الطاف بابا صاحب اپنے صدارتی خطبے کے ساتھ چند اشعار سے بھی
तमाम शोरा हजरात और सामईन को नवाज दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, हमारी बाबा हुजूर हजरत मोहम्मद अजब नूर ख्वाजा बिस्मिल नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम गुलामों की तरफ से तमाम शोराओं के हम मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि सफ़र तय करते हुए सरकार की मोहब्बत में यहाँ आकर के इस महफिल को सजाया। मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, मगर मेरे दिल की कुछ आवाज़ है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर शेर हो जाए तो मुझे दुआओं से नवाजें। लुत्फ ऐसा था उनकी मुलाकात में, मुझको सब कुछ मिला बात ही बात में। लुत्फ ऐसा था उनकी मुलाकात में, मुझको सब कुछ मिला बात ही बात में। और गैर का साथ मैं क्यों करूं ए सनम, गैर का साथ मैं क्यों करूं ए सनम, हर घड़ी जबकि तू है मेरे साथ में। गैर का साथ मैं क्यों करूं ए सनम, हर घड़ी जबकि तू है मेरे साथ में। और दो जहां में वसीला बड़ी चीज है, दो जहां में वसीला बड़ी चीज है, हुक्म आया है कुरान की आयत में। दो जहां में वसीला बड़ी चीज है, हुक्म आया है कुरान की आयत में। और बतौर खासी अगर शेर हो गया हो तो मुझे दुआओं से नवाजें। मैं सनम को खुदा कह गया कह गया, मैं सनम को खुदा कह गया कह गया, मैं सनम को खुदा कह गया, दिल पे काबू ना रख पाया जज्बात में। हाय हाय हाय, मैं सनम को खुदा कह गया, दिल पे काबू ना रख पाया जज्बात में। और सबकी तन्हाई में मुझसे कहने लगे, सबकी तन्हाई में मुझसे कहने लगे, देख पोशीदा हूँ मैं तेरी जात में। सबकी तन्हाई में मुझसे कहने लगे, देख पोशीदा हूँ मैं तेरी जात में। और मांग ले जो भी दिल में है अल्ताफ तू, मांग ले जो भी दिल में है अल्ताफ तू, दीन दुनिया है उनकी इनायत में। अस्सलाम वालेकुम। अय्यूब आसिम साहब तशरीफ लाएं। हम सुनाने बिल्कुल साहब, मस्तान साहब आपके हुक्म में शामिल की जाएगी, है ना।